اگلا سوال بہنوں کی جانب سے. السلام علیکم. میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں بہن کہ آپ کا پیشہ بتائیں. میں ہاؤس وائف ہوں. میں جاننا چاہتی ہوں کہ قرآن پہ جس طرح سبھی مسلمانوں کا 100% یقین ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے باتوں کو ہم مانتے ہیں، اسی طرح حدیث پر ہم کس طرح یقین کریں کہ وہ صحیح ہے 100%؟ بہن نے سوال کیا ہے، قرآن کو جس طرح ہم لوگ مانتے ہیں کہ یہ 100% اللہ کا کلام ہے، تو اسی طرح احادیث کو کیسے مانیں کہ یہ 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا ہے. دیکھیے بہن، یہ سوال دراصل چند جاہل اور بیوقوف قسم کے لوگوں نے معاشرے میں بہت ہی عام کر دیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ حدیث سیف نہیں ہو سکتی ہے. آپ اگر دیکھیں گے تو قرآن کے مقابلے میں ریسنٹلی دا ٹرو فرقان بول کر ایک کتاب نکلی تھی، الفرقان الحق، جو کویت سے اتفاق سے نکلی تھی، امریکہ سے شائع ہوئی تھی، جسے انیس شوروش نے شائع کیا تھا، جو شیخ احمد دیدات سے ڈیبیٹ کیا اس کی جانب سے، لیکن وہ بین ہو گئی. کا مطلب قرآن کو بھی کسی نے توڑ مڑوڑ کے پیش کیا لیکن یو ریجیکٹڈ. ریجیکٹ کے ریزننگ کیا دی ہے؟ نہیں یہ سب غلط ہے، اس کے ریزننگ نہیں ہو سکتے. آئی مین دیر ور 100 ریزنس. احادیث کو اگر آپ رد کرنا چاہتی ہیں، یس میں مانتا ہوں اس بات کو کہ کئی لوگوں نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بات بیان کر دی جو انہوں نے نہیں کہی. آئی اگری ود اٹ، 100% ٹرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کئی احادیث گڑی گئی ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں نکلتا کہ آپ ہر حدیث کو جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہہ دیں کہ یہ غلط ہے. اس کا کچھ کنڈیشن ہے. کنڈیشن کیا ہے؟ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کبھی کوئی شخص تمہارے پاس کوئی خبر لائے اس کی مکمل تحقیق کر لو اس کے پہلے کہ اس پر کوئی فیصلہ سناؤ. اب آپ اگر اس کو صحیح ماننا چاہتی ہیں یا غلط کہنا چاہتی ہیں تو آپ کو پہلے تحقیق کرنا پڑے گا. آپ تحقیق کیسا کریں گے؟ تحقیق کرنے کے لیے امام بخاری نے 5 کرائیٹیریاز بنائے. وہ 5 کرائیٹیریاز کو کہتے ہیں اتصال السند، عدل، ضبط، شاذ نہ ہو، علت نہ ہو. یہ 5 کرائیٹیریاز ہے. اس کو سمجھا دیتا ہوں کیا ہے. اتصال السند کا معنی یہ ہے کہ چین آف نریٹرز، یہ حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سنی، انہوں نے کس کو کہی، پھر ان سے کس نے سنی، جو ان لوگوں نے سنی یہ اس وقت کس نے لکھی، کون سی کتاب میں موجود ہے، کیا وہ کتاب آرکیولوجیکلی اس ڈیٹ کے اوپر جاتی ہے کہ اس طریقے سے تحقیق کریں گے. اتصال السند، چین آف نریٹرز. اس کے بعد عدل. عدل کے معنی کیا ہے؟ جو آدمی نریٹ کر رہا ہے اس کے بارے میں اس کی کمیونٹی میں کیریکٹرز کیا تھے. لوگ اس کو سچا کہتے تھے کہ جھوٹا کہتے تھے، لوگ اس کو امانت دار کہتے کہ ٹرسٹ وردی کہتے تھے، کہ اس کو کہتے تھے کہ یہ ٹرسٹ رکھا ہے تو اس میں چوری کرے گا. What were his characters? Was he an honest person or not? عدل. ضبط، اس آدمی کی میموری کی پاور کیا تھا، اگر وہ کوئی چیز یاد کرتا تو پکا یاد رکھتا یا بھول جایا کرتا تھا، اور کبھی ایک اور پھر کبھی ایک کوئی بات کرتا. یہ 3rd کنڈیشن ہے. 4th کنڈیشن شاذ نہ ہو. شاذ نہ ہو کا مطلب کیا ہے؟ ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ہے، وہ جب ضعیف ہو گئے تھے تو تھوڑا ان کا میموری پاور کم ہو گیا تھا، تو عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس، سورہ نمبر 113 اور سورہ نمبر 114 آف دا قرآن، یہ قرآن کے سورے نہیں ہیں. اور عبداللہ بن مسعود تو بڑے صحابی ہیں. کیا اب میں ان کی بات کو مان کر قرآن سے وہ سورے چھوڑ دوں؟ تو امام بخاری نے شاذ نہ ہو کا کنڈیشن لگایا. مطلب میں ان کے اس کنڈیشن کو دیکھوں گا کہ کیا ان کی یہ بات بڑے صحابہ اکرام جیسے ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی، ابن عباس، عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ، سعد بن وقاص، عبد الرحمن بن عوف، ایسے بڑے بڑے جو صحابہ ہیں، کیا انہوں نے بھی ایسی کوئی بات کہی یا اس کے اپوزٹ کہی؟ اگر ان لوگوں کی بات سے ان کی بات ٹکراتی ہے تو میں پوری عزت تو دوں گا ان کو، لیکن ان کی اس بات کو چھوڑ دوں گا. اس کو کہتے ہیں شاذ نہ ہو کا مطلب کمزور کوئی بات بڑی طاقتور بات سے نہ ٹکرائے. 5th کنڈیشن ہوتا ہے، آپ اگر لا کی اسٹوڈنٹ ہے، اگر آپ جوڈیشل کورس کریں گی تو سرکمسٹینشل ایویڈنسز ہوتے ہیں. میجر صاحب آپ لوگوں کو اور روشنی ڈال سکتے ہیں اس ٹاپک پہ. سرکمسٹینشل ایویڈنسز میں جو وٹنسنگ کی جاتی ہے، مضبوط سرکمسٹانسز میں جو آتا ہے اس کو زیادہ اہمیت دے کر لیا جاتا ہے، کمزور سرکمسٹانسز کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ہائپوتھیسس ول بی لیفٹ اوے when there is a weak statement contradicting a stronger source. اس کو کہتے ہیں شاذ نہ ہو. اور 5واں ہے علت نہ ہو، یعنی نریٹر should not be mentally retarded، یا اس میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہونی چاہیے جس سے کہ وہ یاد نہ رہے. اب اگر کوئی بھی انسان
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث کو رد کرتا ہے, ہی کین ڈو اٹ, جبکہ وہ ان 5 کرائیٹیریا سے پروف کر دے کہ ان 5 کرائیٹیریا پر وہ فٹ نہیں آتی. لیکن اگر وہ نہیں کر سکتا اور صرف بڑبڑاتا پھرتا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کا معاملہ علت والا ہے. دس از اے مینٹلی ریٹارڈیڈ فیلو, یہ تھوڑا بیوقوف اور پاگل ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو ڈیڑھ شانہ سمجھنے لگ گیا ہے. دس از ہاؤ احادیث کین بی جسٹ سسٹر. ہوپ آپ کا جواب مکمل ہوا. اگلا سوال بہنوں کی جانب سے. السلام علیکم, میں ہاؤس وائف ہوں. میرا سوال یہ ہے, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ توریت, انجیل, زبور میں پہلے سے ہے؟ کیا فرق ہے؟ بہن نے سوال کیا ہے, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ تورات, زبور اور انجیل میں پہلے سے ہے؟ بہن, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 157, سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 میں کہا کہ اے نبی, اے امی, اے انلیٹرڈ پروفیٹ, آپ کا ذکر پہلے سے ہی ان کی تورات اور انجیل میں موجود ہے. ماشاءاللہ سے آپ نے اگر میری اسپیچ کو سنا ہے بہن, تو میں نے بائبل کے حوالے دے کر بک آف ڈیوٹرونومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18, اسی طرح بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12, سانگز آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16, اس میں تو نام آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہکو لکلی محمدم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے. سانگز آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16, گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7, گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12, 13 and 14, ان تمام مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ پہلے سے اس میں ذکر ہے. اسی طرح میں نے کہا آپ کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ صف سورہ نمبر 61 کی آیت نمبر 6 میں بھی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو, اپنے صحابہ کو, اپنے ڈسائپلز کو پیشن گوئی دی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا. اور میں نے کہا صحیح بخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 732 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایک نام احمد بھی ہے. امید میری بہن آپ کا جواب مکمل ہوا.